إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، ہمارا درس چل رہا تھا الجامع الفرید عقیدے کے تعلق سے کتاب ہے محمد بن سلیمان التمیمی توحید کے اوپر، جس کے 3 سے 4 درس کتاب ابھی تک الحمدللہ یہاں ہو چکے ہیں، پیج نمبر 28 تک. اس میں کیا بتایا گیا ہے، مختصر سا میں آموختہ کے طور پر تھوڑا تذکرہ کر دوں جو ہمارے کچھ بھائی نئے بھی آئے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی تھی، تو وہ کرتے کیا تھے، کون سا شرک کرتے تھے؟ وہ یہی شرک کرتے تھے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو واسطہ رکھتے تھے. وہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، جن ہو سکتا ہے، یا ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو وہ گناہ نہیں کرتی. اور اس میں پھر ان کے کیا کیا اوصاف تھے اور کیا کیا اصول اور ہیلے کرتے ہیں، اس پر ایک مختصر سا تبصرہ گزرا تھا. آج ہم آگے شروع کریں گے پیج نمبر 28 سے. شیخ فرماتے ہیں کہ موحدین کا ایک آدمی مشرکین کے 1000 علماء پر بھاری ہوتا ہے. یعنی جو اہل توحید ہوتے ہیں ان کا ایک آدمی ہی 1000 علماء پر، علماء عامی نہیں، اہل توحید کا ایک آدمی کس پہ بھاری ہوتا ہے؟ علماء پر. کن کے؟ مشرکین کے علماء پر. عامی نہیں، عامی تو بے شمار ہوتے ہیں. کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی ایریے میں اگر کوئی ایک اہل حدیث ہو جاتا ہے، ایک ہی ہوا بھی، تو پورے ایریے میں ہاکار مچ جاتا. اور اس سے گفتگو کرنے کون آتے ہیں؟ عامی نہیں آتے، عالم آتے. یا اس کو گفتگو کرنے کے لیے کون بلاتے ہیں؟ کیونکہ جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں نا، اور وہ اہل حدیث ہو گیا تو سے آگے بولا کیوں، بولا تم بات مت کرو، اس کو ہمارے پاس لاؤ. ابھی وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ عامی ہے، ایک ہی اہل حدیث ہوا ہے، تو اس سے گفتگو کرنے کے لیے یا تو اس کو ہمارے پاس لے کے چلو یا اس کو ہمارے پاس لاؤ. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے بات بتا دیا کہ حق قبول کرنے کے بعد آدمی کا مقام و مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ عامی بھی مشرکین کے علماء پر بھاری ہوتا ہے. اور وہ ایک دو نہیں، 1000. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات میں یہ بات بتا دی. ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر دلائل اور زبان سے غالب ہوتا ہے، جیسا کہ وہ تلوار نیزے سے غالب ہوتا ہے. خطرہ تو اس موحد پر ہے جو بغیر اصلاح کے راہ جہاد میں جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب مبین نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا، جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت، رحمت اور خوشخبری. باطل پرستوں کے جو بھی دلائل لائے گئے ہیں، قرآن کریم نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے. تو یہاں تک ہو چکا تھا ہمارا. اب شیخ جو بات بتا رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، کہ ہم قرآن کریم میں سے چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور کے مشرکوں کے دلائل کے جواب میں کہی. یعنی یہ کتاب اتنی مفید ہے کہ مشرکین جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا جواب کیسے دینا ہے قرآن کی دلائل سے، وہ اس میں بتائے شیخ. تو ایڈوانس میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. یہ ایسی مفید کتاب ہے کہ وہ کیا بولیں گے تو آپ کو کیا بولنا ہے. نہیں تو پتہ لگ رہا ہے وہ کیا بولتے ہیں، آدمی بھاگتا عالم کے پاس، اور انہوں نے ایسا بولے تو اس کا جواب تیار کر کے لاتا. تو یہاں بھی ڈسکشن بتایا انہوں نے. بولے اس کے 2 جواب ہیں، ایک مجمل ہے اور ایک مفصل. ایک شارٹ ہے، ایک تفصیلی ہے. مجمل جواب تو عقل مندوں کے لیے امر عظیم اور فائدہ کبیر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات.
هن ام الكتاب واخر متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، بعض آیت محکم ہے اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ. تو جن لوگوں کے دلوں میں کچی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور آپ دیکھیں گے حق و باطل کی لڑائی میں یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو محکم آیت ہے نا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں اور متشابہات کو لے رہے ہیں. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی. یہ کیا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ محکم ہے. کون سی ہے؟ محکم. اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، لے کس کو رہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے کہ محکم کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کس چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کی اصلی مراد کیا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. لیکن ایسے عقل پسند لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم خود سمجھانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہنچ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. پر حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. جب تم متشابہ آیات کی پیروی کرنے والے کو دیکھو تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا. اب اللہ کے نبی بھی اسی تشریح کر رہے ہیں کہ جو محکم کو چھوڑ کر متشابہات کو لے تو سمجھ جانے کا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا. بعض لوگوں نے ہمارا تذکرہ نہیں ہے، تب اس کی تفسیر کس نے کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک کی آیت کریمہ پڑھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. بدعتیوں کی سب سے بڑی دلیل کون سی آیت ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کی فضیلت، اولیاء اللہ سے مانگنا، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا ہے. تو کون سی دلیل ہے؟ یہی. تو کیا بتا رہے ہیں؟ مشرکوں کی سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے. یا کہیں گے کہ سفارش برحق، یہ آیت کریمہ پڑھیں گے وہ، یا کیا کہیں گے کہ سفارش برحق، یا یہ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بلند مرتبہ و مقام ہے. کیا کہیں گے؟ یہ آیت پیش کریں گے. یا ان کی تیسرا دعویٰ کیا ہوگا؟ سفارش برحق ہے، یا پھر کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد پڑھیں جس سے اپنے باطل عقیدے پر استدلال کرنا چاہیے اور تم اس کے ذکر کردہ کلام کا مفہوم نہ سمجھتے ہو، یا پھر ایسی کوئی اللہ کے نبی کا کلام لے لیں گے جس کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہوگا اور اس سے استدلال شروع کر دیں گے. تو اسے یہ جواب دو. اب اگر یہ چار چیزیں وہ کرتا ہے، کون کون سی؟ یا تو اولیاء اللہ کو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے اور جو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یا کہے کہ سفارش برحق ہے، یا انبیاء کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے، یا پھر کوئی حدیث کوئی آیت ایسی لے لے اور خود سے استدلال کرے جس کا معنی مفہوم سامنے والا نہیں سمجھتے. چار حرکتیں کرے تو اس کو کیا جواب دینا ہے؟ اب بتا رہے تھے. تو اسے یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور جو میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کو کافر صرف اس لیے کہا کہ انہوں نے ملائکہ، انبیاء، اولیاء سے اپنا تعلق بنائے رکھا ہے. پھر یہ بات آئی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بت پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، نہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، نہ مانتے تھے اور نہ مانگتے تھے، دونوں کام نہیں کرتے تھے. بس وہ کیا کرتے، ان کا ایک الگ ہی دنیا تھی، ان کا الگ ہی مندر تھا. جیسا آج کل ہوتا نا، بھائی اس کا تو مندر ہے، اس کا تو مسجد میں بھی نہیں آتا ہماری، وہ تو اس کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے، کیا لینا دینا. درگاہ والا بھی نہیں ہے، وہ تو مندر والا ہے نا. تو سمجھتے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. یہ مانتے تھے. بس بیچ میں کیا کرتے تھے؟ اپنا تعلق ملائکہ، انبیاء، اولیاء سے رکھتے تھے. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ،
ان کی دلیل کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ان کی دلیل کیا تھی؟ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس کرائیں گے. مطلب کیوں؟ مطلب کیا ایسا کیتا تھا کہ بھائی ہم بہت گناہ گار ہیں, ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا, اور یہ نیک لوگ ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو ان کی سنے گا. تو وہ ان سے سفارش کرتے تھے اور بولتے آپ ہماری سفارش کر دو. یہی وہ غلطی کرتے تھے. آج نہیں کرتے. آج کے مسلمان کیا بولتے ہیں؟ یہی بات بولتے ہیں, ہم تو بہت گناہ گار ہیں. تو واقعی ہو گناہ گار. جو سال میں عید اور جمعہ کو نماز پڑھتا ہوگا تو ہو گئی نا. تو وہ یہ سمجھتے, لیکن یہ اصل میں بہت, اگر آدمی کتنا ہی گناہ گار, اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی دو چیزیں آ جاتی ہے, ایک کیا ہے نا امیدی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا غضب. کہ جب آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنے گا نہیں, میری دعا سنے گا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے, جو اس سے دعا نہیں کرتا. اور دوسری چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جا رہا ہے. آدمی گناہوں سے زمین و آسمان بھر دے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. تو یہ بات تو ایسی واضح اور ناقابل تعویل ہے کہ کوئی شخص اس کے معنی مفہوم کو تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن اے مشرک, جو تو قرآن کریم کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کرتا ہے, میں اس کے معنی تو نہیں سمجھتا, لیکن میں ایک فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بیان فرمائی, حکم دیا ہے, اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, اور اللہ کے نبی کی کوئی بات اس کے خلاف نہیں ہے, اس کی توجیہ ہے, تشریح ہے. وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا سمجھتے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی. ہاں نہیں, حدیث نہیں ٹکرا رہی, ہماری عقل ٹکرا رہی. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, اس کی عقل ٹکرا رہی ہے, لیکن سمجھ کیا رہا ہے کہ قرآن سے حدیث ٹکرا رہی ہے یا حدیث قرآن کے خلاف جاری نہیں. یہ جواب بہت اچھا اور سیدھا سادہ ہے. اسے وہی شخص سمجھے گا جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نوازا ہے. اس جواب کو معمولی نہ سمجھنا. ہاں بعض دفعہ ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے, ارے عالم صاحب دمدار جواب نہیں نا, عالم صاحب نے جواب دیے نا, کوئی آیا کسی سے سوال لے کر یا کسی کو بات کرنے لایا, عالم صاحب نے جواب دیے, اور وہ جذباتی بچے ہوتے ہیں, ارے تم نے اس کو ہلا ہی نہیں. علمی بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہو یا وہ, علمی بات کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے. لیکن کم فہم علم ہونے کی وجہ سے آدمی جذبات ہونے کی وجہ سے کیا سمجھتا ہے, بات تو ایسی نہیں تھی, ابھی پٹک مارنا تھا اس کو, ابھی اس کا منہ بند کر دینا تھا. نہیں, بہت ساری حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں ہی بتا رہے کہ یہ جواب بہت اچھا ہے اور سیدھا سادہ ہے. اسے وہی شخص سمجھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے. اس جواب کو معمولی نہ سمجھنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے, اور انہی کے نصیب میں ہوتی ہے جو بڑے صاحب بصیرت ہیں. جو کتنی گہری بات ہے کہ جب ایسے معاملات آ جاتے نا, بعض دفعہ دیکھے ہوں گے, ارے ہمارے عالم صاحب نے بہت کمزور جواب دیے تھے, بہت کمزور پڑ گئے تھے. تو یہ کن کی خصوصیت ہے کہ جو اس چیز کو جو بہت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. اب ان کو جب پتہ چلے گا کہ میرے بارے میں ایسا بول رہے تھے کہ میرا جواب بہت ہلکا تھی, ان کے دل پہ کیا بیتے گی اور کیا بیتتی ہے. تو یہ لوگ بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں, ارے نصیب والوں کو ملتی ہے بات. تو یہ تو کیا سوال تھا, یہ جواب جو تھا یہ مجمل تھا. اب مفصل آ رہا ہے. مفصل میں 29-31 پیج نمبر سے شروع ہوا ہے, تو پیج نمبر 58 تک. ابھی جو مفصل جواب شروع ہوگا نا, یعنی وہ ایسا کہے گا تم کو ایسا کہنا ہے, پھر وہ ایسا کہے گا تم کو ایسا کہنا ہے, پھر وہ ایسا کہے گا تم کو. تو یہ کتنا 31 پیج سے لے کے 51 تک, یعنی 9, 10, 19, 20 نہیں 30, 29 پیج کا جواب ہے. تو 29 پیج کا جواب تو تھوڑا بھاری پڑے گا, ہے نا, تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے. تو مجمل جواب سمجھ میں آیا کسی کو؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو بتا دیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہاں نہیں, وہ تو سوال میں آ جائے گا. یہ جو ابھی میں نے بات بتایا, اس میں کسی کو ایسی چیز لگی
جو نہیں سمجھنے جیسی تھی یا سمجھ میں نہیں آئی؟ بہت مختصر تھا کہ محکمات آیت ہوتی ہے جس میں صاف واضح پیغام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس تعلق سے قرآن میں کتنی آیت ہیں؟ 1 نہیں 2 نہیں 7 آیت ہیں تقریباً. کتنی؟ 7 آیت ہے وضاحت کے ساتھ. اب اس 7 آیتوں کو چھوڑ کر آدمی کس کو لے رہا ہے جس میں بات واضح نہیں ہے؟ اپنی مراد اصلی اپنی عقل سے لینا چاہ رہا ہے, جبکہ اس کی مراد اصلی کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. اب اس میں وہ کیا ہیلے بہانے کرتا ہے؟ پھر یہی اولیاء اللہ کو وہ اللہ کا دوست سمجھ لیتا ہے اور سفارش برحق ہے اور ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے, تو ہم کا انکار کریں؟ انبیاء کا مرتبہ بلند ہم نے کبھی انکار کیے؟ یہ سفارش برحق نہیں ہم نے کبھی انکار کیے؟ نہیں. اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہم نے کبھی انکار کیے؟ نہیں. لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو اللہ اور اس کے رسول کی تشریح اور صحابہ کی تشریح کے بجائے اپنی عقل سے کر رہا ہے. بس یہ پورا جھگڑا جو ہے نا, یہ کس بات کا جھگڑا ہے؟ شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, رافضی بھی قرآن حدیث سے استدلال کرے گا, بدعتی بھی, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, انجینئر مرزا علی بھی, منکرین حدیث بھی. منکرین حدیث جو قرآن حدیث کو نہیں مانتے, بولتے حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے, نہیں مانتے نا, وہ بھی استدلال کیسے کرتے ہیں؟ حدیث سے ہی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے عقل پرستی کے تعلق سے, مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہا پورے, کہ انبیاء علیہ السلام نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی کہ جو انسانی عقل کے خلاف ہو. ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ کتاب و سنت نے ایسی بات بتائی ہو جو عقل کے خلاف ہو؟ پھر منکرین حدیث کیوں انکار کرتے ہیں؟ مشرکین کیوں انکار کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا معلوم ہے؟ عقل کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, سب عقل کے مطابق ہے. عقل کے لیے وہ حیرت ناک ہے. فرق کیا ہے؟ بس عقل کے لیے وہ حیرت انگیز ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا. ہاں, یہی منکرین حدیث کی آیت پڑھے گا, اچھا کیسے کافر پڑھے گا, کیسے ہو گیا؟ تو اس کی استدلال آیت سے ہی ہے, لیکن اس کی عقل میں کے لیے حیرت ناک ہے, تو وہ اسے ایمان لانا تھا, تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ متنفر ہو گیا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی, ایک ہی رات میں اللہ کے نبی مسجد حرم سے مسجد اقصی پہ آسمان ساری سیر کر کے آ گئے, تو ان کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ حیرت ناک بات تھی, عقل کے خلاف نہیں تھی, کے بجائے متنفر ہو جاتے. تو یہ جو وحدت الوجود کا واقعہ ہے نا, یہ بھی وہی ہے کہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات کو لے لیا جاتا ہے. ان کی جتنی دلائل ہوتے ہیں نا, سب متشابہات والے ہوتے ہیں, جس کی وضاحت سرات وہ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, صحیح بات ہے, وہ خود مانتے ہیں. کیسے مستوی ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, اور جس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ نبی کو دیا, نہ صحابہ کو دیا, نہ کتاب و سنت میں بتایا, تو پھر ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ کہیں سے آ سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر پھر بھی بتائے تو کہاں سے آ رہا ہو؟ اپنی عقل گھسا رہا نا آدمی, اس میں اپنی عقل سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب عین اللہ کے مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں آپ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں, وہ ہر چیز اپنی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ کے ہاتھ میں زمین و آسمان ہے, اللہ کے دونوں انگلیوں میں 2 دل ہیں, چاہے تو ادھر اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھے اور چلائے گی بس بس, ہے نا, اور اب وہ اپنی عقل سمجھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتا ہے. تو بھائی تیرے جیسے کون ہاتھ مان رہے؟ وہ کیا سمجھ رہے؟ جیسے میرے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہے. وہ اپنی عقل سے سمجھ لے رہے ہیں. ہم نے کہیں بولے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہاتھ ہے, ہم کو نہیں معلوم کیسے, ہم کو معلوم ہے کیا؟ نہیں, بتا دیا, ہم نے ایمان لا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آمنا صدقنا, جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اس پر ایمان. اب عقل میں آئے گا تو ایمان رکھیں گے, تو پھر یہ کہ ایمان ہوا کیا؟ ہاں, پھر تو ابھی جنت تو دیکھا ہی نہیں آدمی نے, حوروں کو تو دیکھا ہی نہیں, کتنی حیرت انگیز چیزیں اس میں, تو پھر تو کتنا بولا ہو جائے گا. جیسے مشرک کیا کرتے ہیں, بھائی ہمارے سامنے ہونا چاہیے بول, تو ایمان, جبکہ ان کا بھگوان خود ان کے سامنے نہیں ہوتا. جس بھگوان کو تم مان رہے ہو کہاں ہے تیرے سامنے؟
وہ تو پتھر کی مورت ہے، وہ تو پتھر کی مورت بھگوان ہے گا جس کو وہ مان رہے ہیں. تو وہ غیب کے اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے، غیب کے بھگوان پہ ایمان رکھ لے، جبکہ اسے نہیں دیکھا اس کے بھگوان کو، لیکن سے پتھر کی مورت. ہاں یہ ہے تو وہ ہے. ہاں ایک سوال، بہت اچھی بات یاد آ گئی. کوئی پوچھ لے ہم سے مسلمانوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، کیسے پہچانتے ہو اللہ کو؟ یہ کون ہے؟ میرے دوست ہیں. پہچانتے ہیں نا؟ ہم پہچانتے کہ ان کے دوست ہیں. اپن نے کیسے پہچانے ان کو کہ یہ ان کے دوست ہے؟ پتہ چلا یہ دوست ہے تو ان کی وجہ سے اپن نے ان کو اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانو گے؟ اور اور ایک کافر کو کیسے سمجھاؤ؟ وہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا نا. نشانیوں کیسے اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اب نشانیاں کون سی ہیں؟ اب آپ جیسے بولے آپ نے، آپ کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے نشانی ہے کہ اللہ کے رسول سے. کافر جو ایمان نہیں رکھتا نا، کہاں اللہ کے رسول بتا، کہاں ہے صحابہ بتا، تو اس کو کیسے بتائیں گے؟ کون سی نشانی؟ آسمان اور زمین اور انسان اور ہوا پانی بارش بارش زندگی موت، یہ ساری نشانیوں نہیں مانے گا وہ، پھر بھی نہیں مانے گا. تمہیں کیا بولنے کا معلوم ہے؟ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بولو فلاں. اچھا آپ کے ابا کون ہے؟ بولو. اچھا کیسے مانتے ابا؟ تم نے دیکھے تھے انہوں نے تمہارے کو پیدا کی؟ تم وہاں موجود تھے؟ نہیں. کیسے مانتا؟ نشانیوں سے مانتے اپنے باپ کو. اماں نے بولی تیرا ابا ہے، گھر والوں نے بولے تیرا ابا ہے، دادا نے بولے بیٹا میں تیرا باپ نہیں یہ تیرا باپ ہے، چچا نے بولا میں تو چچا ہوں یہ تیرا باپ ہے. ورنہ اگر یہ نشانیوں کو تو ہٹا دے تو تو اپنے باپ کو ثابت کر کے بتا کہ میرے ابا نے میرے کو ایسے پیدا کیے تھے، تو پھر کیا مذاق بنے گا؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا، بس تھوڑی سی غور و فکری کی ضرورت ہے. کافر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لا رہا ہے. ویسے کافر کی کیا بات ہے، آج تو ہم پہ ایمان والوں کا یہ حال ہے کہ کتنے ان کے سامنے قرآن حدیث کی دلیل دو تو وہ مانتے نہیں، جبکہ مانتے ہیں کہ یہ دلیل ہے. تو کیا سوال تھا آپ کا؟ وحدت الوجود. ہاں تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں نا، عین اللہ کے مسئلے میں ہر بات کو ثابت کرنے کی اپنی عقل کا استعمال کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک سے میں ڈسکشن کر رہا تھا، تو اس میں تھوڑا سا مفہوم بیان کر رہا ہوں گفتگو کا. بولے اللہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا. بولے حدیث میں تو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندہ، جب بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے، تھوکنا ہے تو دائیں بائیں تھوکے، نیچے تھوکے قبلے کی طرف، کیونکہ بندے اور قبلے کے درمیان کون ہوتا ہے؟ اللہ. اب یہ وہ کون حدیث پیش کر رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے، وہ یہ حدیث پیش کر رہا ہے. اچھا میں نے واہ بھائی ماشاء اللہ کیا بات ہے. میں نے اس سے یہ دلیل ہو گئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ بولا ہاں. تو اچھا اللہ تعالیٰ محدود ہے یا لا محدود؟ تو بولا لا محدود. تو نے تو محدود کر دیا کعبہ اور بندے کے درمیان. اب چاہے تو خانے کعبہ میں سامنے کھڑے ہو چاہے انڈیا میں کھڑے رہے تو ایک حد ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود اس کا عقیدہ ہے جو عین اللہ کو ہر جگہ، عین اللہ کے مسئلے میں اللہ کو ہر جگہ مانتا ہو. کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. جب ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ہمارے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے کیا بولتے معلوم ہے؟ کہ بھائی تم نے عرش بول کے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا. عرش بول کے کیا کر دیا تم نے؟ محدود کر دیا. تو ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی اگر ہم نے محدود کیا تو نے تو اور کتنی حد باندھ دیا، 2 حدیں باندھ دیا کہ خانے کعبہ اور بندہ، یعنی کسی دوسرے سامنے خانے کعبہ بندہ کے بیچ میں اللہ کو لا دیا نعوذ باللہ. تو اس نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ اس کی مراد کو اپنی سمجھ. اس کی اصل مراد کس کو معلوم ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے ہمیں سب اتنا بتایا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے.
ایک اجماعی عقیدہ ہے، عین اللہ کے مسئلے پر علماء اکرام کہتے ہیں کہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی بہت جلدی کافر بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو جس کو علم نہیں ہونا تو اسے تو بالکل بھی اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کتنا بول کے نکل جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر، میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا، بس۔ ایک مسلمان کو کتنا مکلف بنایا گیا ایمان کے تعلق سے؟ اتنا ہی، اتنا اس کو معلوم ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا۔ اس سے زیادہ جانے لوگ کیا بولتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح جانوں، بحث کروں، تو آدمی بہت جلدی کافر ہوگا۔ تو علماء اکرام اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تم سالوں بحث کر لو، سالوں گزر جائیں گے، کیا ہوگا؟ حل نہیں نکلے گا۔ ایک عالم صاحب مجھے ایک واقعہ سنائے تھے ایک امام کا، کہ ایک امام سے شیطان نے آ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں 6 مہینہ مناظرہ کیا۔ شیطان روز آتا تھا، ان سے ڈیبیٹ کرتا تھا انسان کے روپ میں۔ 6 مہینے بعد وہ تھک ہار کر انہوں نے جب جملہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بنا دلیل کے مانتا ہوں، تو بولتا اب تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، اب تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جب وہ دلیل سے بول رہے تھے نا تو شیطان ان کو کراس کر رہا تھا۔ جیسے آیت پہلے گزری تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا دشمن شیاطین کو بنایا ہے، اور وہ بھی دلائل سے لیس ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے پلپلے کہ وہ ایک دم ہلکا ایمان ہو، بلکہ ان کی دلائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا اچھا آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، اچھا اچھا علم والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے امام مالک کیا کہتے تھے کہ اگر تمہیں بدعتی سے گفتگو کرنے کا علم نہ ہو تو اس کے پاس مت بیٹھو، ورنہ کب تمہیں اپنی بدعت میں پھنسا دے گا تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا۔ تو جب مکمل علم ہو تو اس سے گفتگو کرو، اس کے پاس بیٹھو، ورنہ سلام دعا۔ تو شیطان ان کے پاس 6 مہینہ آیا عین اللہ کے مسئلے میں بحث کرنے، اور 6 مہینے بعد ٹھنگار کے انہوں نے کیا بولے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بنا دلیل کے مانتے ہیں، بولا تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بس کتنا ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اتنا معلوم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، دیکھو اس کی ہمارے پاس دلیل ہے۔ ان سے پوچھو کہ بھائی عین اللہ کے مسئلے میں نے ایک سوال کیا ایک سے، کیا وہ تو عین اللہ پہ بحث کرتا ہے؟ میں چلے بتا ایک مسلمان کو عین اللہ کے مسئلے میں اپنا کیا موقف اختیار کرنا ہے؟ اس کے بعد جواب نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے نا، اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تمہارا اس مسئلے میں کیا موقف ہے، ایک مسلمان کو کس چیز کا اس مسئلے میں کتنا مکلف ہونا چاہیے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت، صحابی نے اپنی باندھی کو، نوکرانی کو جو تھی اس نے کچھ نقصان کر دی تو اسے مارا، اور مارنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرے تو اللہ کے نبی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سب آسمانوں میں، اور میں کون ہوں؟ تو کہا اللہ کے رسول ہے۔ بولے مومن ہے، اسے آزاد کرو۔ قاعدہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول۔ کیا قاعدہ بتایا؟ بھائی اتنا ایمان رکھو، کتنا؟ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، اور اب وہ اس میں عقل پتہ نہیں، یہ جو عین اللہ والے ہیں نا، یہ دلیل پر بھی اپنی عقل دوڑاتے ہیں، بولے اس میں کدھر عرش کا ذکر ہے، اس میں تو آسمانوں کا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس میں کدھر عرش کا ذکر ہے، اس میں تو آسمانوں کا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی ابے جنت کدھر ہے، بولے آسمان میں۔ اب وہ تو آسمان ہے، جنت کدھر ہے؟ جنت کدھر ہے؟ تو آسمان کے اوپر ہی ہے نا۔ تو آدمی بولے کہ جنت آسمان کدھر ہے، جنت آسمان میں، تو بولے نہیں تم نے جنت کو بولے نہیں، مجھے آسمان کا بولا۔ تو کیا کرتے کہ اس کی اصلی مراد اپنی عقل سے سمجھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا سمجھا ہے سمجھایا ہے ویسا نہیں سمجھتے۔ ہمیں کیسے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا۔ ہمیں کتنا مکلف ہونا چاہیے اللہ کے مسئلے میں؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ رسول ہے، اور انہوں نے ہمیں تعلیم بتائی، بس۔ اور کوئی بھائی ایسی ہو گئی نہیں؟ تھکے ہوئے رہتے نا بچے، دن بھر محنت کیے، لیکن توحید کا ذکر سن کے تو نیند اڑ جانا چاہیے اپنی۔ توحید کی بات آئے نا، ایسا ایک بات آپ نے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنایا، ہاں اور یہ بھی فرمایا کہ اس بات میں میرے کچھ تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہاں یہ بات ہے۔ ہاں ہاں، تو اس سے کس کا انکار؟ وہ جیسے آدمی قیاس کرتے نا کہ ہم اتنے دن کام کر لے تھک جاتے،
تو اللہ تعالیٰ بھی کر لیا ہوگا, تھک جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرا. یہود ایسا سوچتے تھے کہ دیکھو ہم نے 6 دن میں اتنی بڑی کائنات بنا کر کھڑی کر دی, ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے, اس میں کوئی انکار تو نہیں ہے. ہاں ہمارا کوئی سوال ہے؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن پابندی سے نہیں آتے ہیں, 1-1.5 مہینے بعد آ رہے ہیں. پہلے 2 ہفتے پہلے ایک بار آئے تھے, اس سے پہلے بہت لمبا گیا تھا. ایسا مطلب تھوڑا تربیتی پروگرام رہتا ہے, بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا. مین تو دین ہے. آج کے جو حالات ہیں, ابھی اپنا تعلق جوڑ لو بھائی, ابھی بھی ٹائم ہے. تو انشاءاللہ آگے کی بات گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کیا ہوتا ہے نا کہ جب گھر سے تو سوچ کے آدمی بہت کچھ آتا ہے,